پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ایکس پر بیان میں کہا کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی کا احترام ناگزیر ہے۔ پاکستان نے مشکل وقت میں اماراتی عوام اور حکومت سے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ مستقل امن کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کو مناسب ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدہ حالات سے پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ ایران کی دائل بندرگاہ پر لنگر انداز کئی تجارتی جہازوں میں آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے کے لیے کوششیں جاری، وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ایرانی کارگو کشتیوں پر امریکی حملے میں 5 ایرانی شہری شہید۔ متاثرہ کشتیاں خساب سے عمانی ساحل کی طرف جا رہی تھیں۔ امریکی سینکام کے مطابق امریکہ نے 6 ایرانی کشتیاں سمندر میں غرق کر دی۔ اپاچی اور سی ہاک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے جہاز پر لگنے والی آگ بجھا دی گئی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق ایران نے UAE پر 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز داغے۔ تمام میزائل اور ڈرون گرا دیے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے فجیرہ میں آگ لگی، جس سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایران کے 6 جہازوں نے ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ محصور جہازوں کو بحفاظت گزرنے کا راستہ دے، اسے آبنائے ہرمز سے ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ جاری رہے گا۔ ایران سے آنے والے جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ امریکی فورسز کو آبنائے ہرمز یا ایرانی حدود میں جانے کی ضرورت نہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈینکے نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد ایران نے تجارتی جہازوں پر 9 بار فائرنگ کی، 2 تجارتی جہازوں پر قبضہ کیا۔ ایران کی کارروائی اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ پروجیکٹ فریڈم دفاعی اور عارضی مشن ہے، اس کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی آمد و رفت کی بحالی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا، امریکہ نے جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی خطرے میں ڈال دی۔ آبنائے ہرمز پر نئی حکمت عملی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے۔ ایران نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا۔ ایران نے فجیرہ بندرگاہ پر آگ کو آبنائے ہرمز میں امریکی مہم جوئی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ایرانی مسلح افواج کا اماراتی تیل تنصیبات پر حملہ کرنے کا کوئی پیشگی منصوبہ نہیں تھا۔ امریکی فوج کو واقعے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ایرانی بحریہ کو مجبوراً کروز میزائل، ڈرونز اور راکٹ امریکی جنگی جہازوں کے قریب فائر کرنا پڑے۔ سعودی عرب، کویت، برطانیہ اور یورپی یونین کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ حملہ بین الاقوامی قوانین اور ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ UAE کی سلامتی اور استحکام کے دفاع میں ریاض کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ کویتی امیر کا اماراتی صدر سے رابطہ۔ ایرانی جارحیت کے خلاف مکمل یکجہتی کا اظہار۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا خطے میں کشیدگی بڑھنے سے بچنے کے لیے سفارتکاری اپنانے پر زور۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں امن کے لیے ناگزیر قرار۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں فوجی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا، کشیدگی میں کمی لائی جائے، مزید اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے اور تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا جائے۔ تناؤ خطے اور دنیا کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب کا ہرمز میں جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر بھی زور۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ کچھ عناصر امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے واضح ہو گیا، سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔
امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ عباس اراغچی کی مذاکراتی تجاویز پر ایرانی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ۔ اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے دوران پیش کی جانے والی سفارشات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پارلیمان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹیوں نے مذاکرات میں ایران کے مفادات کو اولین ترجیح دینے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی آج چین کا دورہ کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کا دندان چکن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، اسے ایران جیسی طاقت کا سامنا ہے۔ ٹرمپ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ 40 روزہ جنگ کے دوران ٹرمپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کامیابی نہ ملی۔ امریکی مہم جوئی کی صورت میں اس کا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ امریکہ اپنی پوری طاقت لگا لے، آخر میں اسے شکست ہوگی۔ یو اے ای ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث ہے۔ کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم عزیزی نے کہا، خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے خیالی بیانات سے نہیں چلے گا۔ ایران جنگ اگلے سال تک جاری رہی تو معاشی حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ ایم ٹی آئی میں کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ تیل کی قیمتیں $125 فی بیرل رہیں تو بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کی پہلے کی گئی پیشگوئی موجودہ حالات کی مناسبت سے درست نہیں۔ آئی ایم ایف نے پہلے پیشگوئی کی تھی کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی اور مہنگائی میں معمولی اضافے کا باعث بنے گی۔ یورپ دو راہ پر کھڑا ہے، اسے ترکیہ کی طاقت کو موقع سمجھنا ہوگا۔ یورپی یونین تعصبات چھوڑ کر ترکیہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات استوار کرے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں، نفرت اور اخراج پر مبنی بیانیہ یورپ کے مستقبل کو تاریک کر دے گا۔ ترکیہ براعظم یورپ کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ مخلصانہ تعلقات میں ہی یورپ کا فائدہ ہے۔ قومی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ سر اٹھا کر اپنا راستہ جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ ذہنی اور جسمانی طور پر مؤثر طریقے سے خدمات انجام دینے کے اہل نہیں۔ واشنگٹن پوسٹ، اے بی سی نیوز اور ایپسس سروے جاری۔ 59% امریکیوں نے رائے دی صدر ٹرمپ قیادت کے لیے درکار ذہنی صلاحیت نہیں رکھتے۔ 55% امریکیوں نے کہا صدر ٹرمپ کی جسمانی صحت عہدے کی مناسبت سے اچھی نہیں۔ 40% نے کہا کہ ٹرمپ ملکی قیادت کے لیے مکمل اہل ہے۔ سروے کے 67% شرکاء نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ اہم فیصلے کر سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کے لیے ترکیہ سے نیا فلوٹیلا روانگی کو تیار ہو چکا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 بحری جہاز اور کشتیاں نئے قافلے میں شامل۔ اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان فوجی تصادم کا خطرہ۔ ایک ہفتے پہلے اسرائیلی فوج نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کو بحیرہ روم میں کریٹ جزیرے کے قریب روکا تھا۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی اسرائیلی فورسز پر جوابی گولہ باری۔